اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے دین حق کو انسانیت تک پہنچایا۔ یہ دین انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح، عدل کے قیام اور اللہ کی بندگی کی راہ دکھاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین کے اصولوں کو منکر نے اس کی روح کو ختم کرنے یا اسے ذاتی مفاد کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی تو اللہ کے نیک بندوں نے عظیم قربانیاں دے کر دین کی حفاظت فرمائی۔ واقعہ کربلا اسی سلسلے کی ایک درخشاں کڑی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے اہل بیت، اپنے اصحاب اور اپنے عزیز چیز کو دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ لہذا عاشور کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے، اور جب دین خطرے میں ہو تو قربانی سے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اسلام میں دین کو انسانی زندگی کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ جب دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کی حفاظت بھی اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر دین محفوظ رہے تو معاشرہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر دین کی روح مجروح ہو جائے تو انسانیت گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے واضح کر دیا کہ مسئلہ ذاتی اقتدار یا سیاسی اختلاف کا نہیں بلکہ دین کی حفاظت کا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کو پھر الوداع ہی کہنا چاہیے جب امت پر یزید جیسا حکمران مسلط ہو جائے۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ فکر اسلام کی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر یزید جیسے شخص کو اسلامی حکومت کا نمائندہ تسلیم کر لیا گیا تو دین کی حقیقت ختم ہو جائے گی اور امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی لیے امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان دراصل اس بات کا اظہار تھا کہ ایک با ایمان انسان اپنے دین اور ضمیر کے خلاف کسی دباؤ کو قبول نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ حق پر قائم رہنا ہر قیمت پر ضروری ہے۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد انسان بن کر رہو۔ یہ جملہ عاشور کے عظیم ترین پیغامات میں سے ایک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں صرف اپنے پیروکاروں کو نہیں بلکہ ہر انسان کو مخاطب کیا ہے۔ گویا انسانی شرافت، خودداری اور حق پسندی ایسی قدریں ہیں جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی دنیاوی مفادات کی خاطر اس سے منہ موڑ لینا دراصل غلامی کی ایک شکل ہے، جبکہ حق کا ساتھ دینا آزادی اور خودداری کی علامت ہے۔ عاشور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غلامی صرف زنجیروں اور قید کا نام نہیں۔ بہت سے لوگ بظاہر آزاد ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مختلف چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں، مثلا خواہشات کے غلام، مال و دولت کے غلام، عہدے اور شہرت کے غلام، خوف کے غلام، طاقتور لوگوں کے غلام، غلط رسم و رواج کے غلام، دنیاوی مفادات کے غلام۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ انسان ان سب بندھنوں سے نکل کر صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، کیونکہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ پھر کسی باطل طاقت کا غلام نہیں رہتا۔ حضرت حر بن یزید رحائی کا کردار عاشور کے روشن ترین کرداروں میں سے ایک ہے۔ وہ ابتدا میں یزیدی لشکر کے ساتھ تھے، لیکن جب انہیں حق اور باطل کا فرق معلوم ہو گیا تو پھر انہوں نے کسی دنیاوی فائدے، عہدے یا انجام کی پرواہ نہیں کی اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حر نے ثابت کر دیا کہ اصل آزادی انسان کے ضمیر کی آزادی ہے۔ جو شخص حق کو پہچاننے کے بعد اس کا ساتھ دے وہی حقیقی معنوں میں آزاد ہے۔ اسلام آزادی کو ذمہ داری سے الگ نہیں کرتا۔ ایسی آزادی جو انسان کو ظلم، گناہ یا دوسروں کے حقوق پامال کرنے کی طرف لے جائے، اسلام کی نظر میں آزادی نہیں ہے۔
حقیقی آزادی وہ ہے کہ جو انسان کو سچائی، انصاف، دیانت، اخلاق اور اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اسی آزادی کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے جان دے دی لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ عاشور کا پیغام کسی ایک زمانے تک محدود نہیں، آج بھی انسان مختلف آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ کہیں طاقت کا دباؤ ہے، کہیں دنیاوی مفادات کی لالچ ہے، کہیں غلط افکار کا اثر ہے اور کہیں حق کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے والے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اپنے دین، اپنے ضمیر اور اپنے اصولوں کی حفاظت کرے، وہ کسی خوف، لالچ یا دباؤ کی وجہ سے حق کا ساتھ نہ چھوڑے۔ آج بھی بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے ظلم کے مقابل حق گوئی، مظلوموں کی حمایت اور اپنے اصولوں پر ثابت قدمی کے ذریعے کربلا کے اس پیغام کو زندہ رکھا۔ ان کی زندگیاں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ عاشورہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق، عزت اور استقامت کا دائمی درس ہے۔ عاشورہ کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے وفادار ساتھی ہر خوف، ہر لالچ اور ہر دنیاوی مفاد سے بے نیاز تھے، کیونکہ ان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ایک مومن اپنے دین، ضمیر اور اصولوں کا سودا نہیں کرتا، وہ ہر قسم کے دباؤ، خوف اور لالچ کے مقابل حق پر قائم رہتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی آزادی صرف ظاہری بندھنوں سے نجات کا نام نہیں بلکہ حق پر قائم رہنے، باطل کو ٹھکرا دینے اور ضمیر کو زندہ رکھنے اور اپنے اصولوں کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ یہی آزادی انسان کو عزت، وقار اور دائمی کامیابی عطا کرتی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک آزادی، خودداری، انسانی عظمت اور حق پر ثابت قدمی کی روشن علامت بنا رہے گا، اور کربلا ہر دور کے انسان کو یہ درس دیتی رہے گی کہ عزت کے ساتھ جینا اور حق پر قائم رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔